کہ اگر کوئی شخص سجدہ کر دے مزار پہ تو وہ مطلب وہ ان سے نہیں مانگتا ہو، یا پھر جیسے نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی مزار پہ جامع سجدہ کر دے، تو کیا وہ کام جو ہوگا وہ شرک پہ ہوگا یا حد سے حرام پہ ہوگا؟ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا. جی دیکھیے یہ والا جو نقطہ ہے نا، یہ بہت زیادہ میٹر نہیں کرتا ہے. میں اس نقطے پر بہت زیادہ ترکیز نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر وہ شرک اکبر ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تب تو میرے ساتھ آپ کوئی اختلاف کریں گے ہی نہیں. اگر وہ ان سے مانگتا ہے، مرادیں مانگتا ہے، جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے، پکارتا ہے، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب اگر اس کے علاوہ کوئی اور دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں میرا مقصد یہ نہیں ہے، تو کم از کم تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ شرک اکبر کا راستہ ہے، وسیلہ ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شرک اکبر کا راستہ ہے، وسیلہ ہے، اس تک لے جانے والا ہے. لہٰذا ہماری بحث کا یہ موضوع ہونا ہی نہیں چاہیے کہ وہ جو سجدہ کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے. دونوں طریقے سے وہ ناجائز ہے. اگر شرک اکبر ہے تب تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں ان سے مانگتا نہیں ہوں، میں ان سے مانگتا نہیں ہوں، تب بھی یہ کم از کم شرک اکبر تک لے جانے والا یہ وسیلہ ہے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو میں نے بھی مطلب شروع میں پہلے ہی قبول کر لیا تھا کہ مطلب ہمارا بھی نظریہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو کام ہے وہ صحیح ہے. میرا کہنے کا آپ سے مطلب بات کرنے کا بس مقصد یہ تھا کہ جو اگر شخص جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے، وہ ناجائز کام کر رہا ہے، اس کو شرعی قطعی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن میرا مطلب تھا وہ شرک تو نہیں ہے نا، بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں. میں نہیں سنیے، میں اسی لیے وہ جو آپ نے کہا نا کہ آپ نے ایکسٹینڈ کر دیا، ایکسٹینڈ میں نے اسی لیے کیا تھا. آپ اس بات کو سمجھیے، میں نے آپ کو ایک اصول بتایا، یہ آپ کو علماء کے ہاں افتاء کے باب میں ملے گا آپ کو، کہ جب سامنے سے کوئی سوال کیا جاتا ہے کسی معاشرے کے کسی خاص مسئلے کے بارے میں، تو ہم وہاں پر اصل مسئلہ کے بارے میں صرف جواب نہیں دیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کس معاشرے کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، وہاں پر صورتحال کیا ہے، ہم اس کے بارے میں جواب دیں گے. آپ بتائیے، آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، اگر آپ نے ان مزاروں کو دیکھا ہے تو ان مزاروں پر جس طرح سے لوگ جاتے ہیں، جس کیفیت میں جاتے ہیں، جس کیفیت میں وہاں پر سوال کرتے ہیں، کیا آپ کو ذرا بھی شبہ ہوتا ہے کہ یہ شرک اکبر نہیں ہے؟ مطلب ایسے لوگ جو بسا اوقات نمازیں تک نہیں پڑھتے ہیں، وہ ان قبروں مطلب وہاں اولادیں مانگتے ہیں، وہاں شفا مانگتے ہیں، اپنی ہر ضرورت مانگتے ہیں. پھر یہ سوال لانے کی کیا ضرورت ہے کہ کیا یہ صرف حرام ہے یا شرک اکبر تک جا رہی ہے چیز؟ یہ سوال لانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ صورتحال سے مسئلہ بالکل واضح ہے کہ جو کیا جاتا ہے ان قبروں پر، جو کیا جاتا ہے وہ تو شرک اکبر ہی کی شکل ہے. تو اب ہم اس کے دل کے اندر تو نہیں جائیں گے نا پوچھنے، ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے. ایک آدمی جا رہا ہے وہاں سجدے کر کے اپنی مرادیں مانگ رہا ہے اس قبر والے سے، اب ہمیں یہ کریدنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ دل کے اندر کیا سوچ رہا ہے؟ ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے. اور اصل میں یہ جو نقطہ آپ بیان کر رہے ہیں بھائی، اسی طرح کے جو نقطے ہیں نا، ایک عام آدمی کو جسٹیفیکیشن اسی طرح کے نقطوں سے دیتے ہیں لوگ کہ نہیں بھائی یہ حرام تو ہے، شرک اکبر نہیں ہے، بس حرام ہے. ارے میرے بھائی، اگر حرام ہی صرف آپ مان لو، ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ شرک اکبر میں مت جاؤ آپ، اگر تھوڑی دیر کے لیے حرام ہی مان لو تو پھر کیوں اس مسئلے پر آپ ڈیبیٹ کر رہے ہو؟ کوئی بھی، آپ کی بات صرف نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی، کیا یہ ڈیبیٹ کا موضوع ہے یہ مسئلہ اگر وہ حرام ہی ہے صرف تو؟ جی اس کا جواب میں یہ دینا چاہ رہا تھا کہ کیا ہوتا ہے نا، بہت سی چیزیں جو ہوتی ہے جیسے چار مذہب ہیں، تو کسی چیز میں وہ جائز ہوتی ہے، کسی میں ناجائز ہوتی ہے، تو اس میں تو وہ بس سب کی اپنی انڈرسٹینڈنگ میں اس پہ نہیں جا رہا. لیکن جب بات شرک پہ آتی ہے تو پھر وہ سیدھا دار اسلام سے خارج سنیے ہو میرے جاتا ہے. بھائی، سنیے نہیں، اصل میں یہ جو نقطے ہیں نا، معاف کیجئے گا، میں نے جو کہا نا کہ ایک گمراہ عقیدے کے آدمی کو جسٹیفیکیشن ملتا ہے اسی طرح کے نقطوں سے، اسی طرح کے شوشوں سے. یہ جو شوشے جیسے عدالت وغیرہ میں پیش کیے جاتے ہیں نا، ادھر گھمانا ادھر گھمانا، اسی طرح کے شوشوں سے ان کو حجت ملتی ہے. چاروں مذاہب کا اس بات پر اتفاق ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں، اب جیسے آپ چاروں مذاہب کا ذکر کر کے آپ آگے نکل گئے، سننے والا سمجھے گا کہ شاید چاروں مذاہب میں سے کہیں پر کوئی گنجائش موجود ہے. نہیں گنجائش موجود ہے بھائی، اس مسئلے میں کہیں قطعاً بھی نہیں ہے. نہیں اب میں کوئی صرف بتائے. میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں. یہ ایگزامپل میں وہی تو بتا رہا ہوں نا، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ ایگزامپل دے کر کے آپ آگے نکل گئے ہیں نا. لیکن جو سننے والے لوگ ہیں ان میں سے کئی لوگوں کے دماغ میں بات آئے گی کہ دیکھو چاروں مذاہب کا یہاں ذکر آیا ہے، اس کا مطلب شاید کہیں نہ کہیں کوئی گنجائش کسی مذہب کے اندر موجود ہے.
حالانکہ آپ نے بات صراحت کے ساتھ نہیں کہی، لیکن آپ اشارہ کر کے آگے نکل گئے. تو آپ چاروں مذاہب کو اس بیچ میں کیوں لائے؟ آپ بتائیے، آپ یہ بھی کہیے کہ چاروں مذاہب میں سے کسی ایک امام نے نہیں کہا ہے کہ قبروں پر سجدہ کرنا جائز ہے کسی بھی صورت میں. کسی نے نہیں کہا ہے، کسی بھی علماء نے نہیں کہا ہے، کسی نے نہیں تو کہا ہے. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں نا کہ اس طرح کے نقطے ذکر کر کے جب آپ آگے نکل جائیں گے، ایک عام آدمی کیا سمجھے گا، اس سے میسج کیا جائے گا، اس میسج کو آپ دیکھیے. اس مسئلے میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے کے مسئلے میں چاروں مذاہب کے اندر کہیں پر ذرا سی ادنا سی بھی گنجائش نہیں ہے. تو پھر یہ کیا آپ بتائیے، بحیثیت مسلمان، بحیثیت موحد، کیا اس موضوع پر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ شرک اکبر ہے یا یہ حرام ہے؟ اس سے ہم ایک عام آدمی جیسے، ٹھیک ہے آپ کچھ پڑھے لکھے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن ایک عام آدمی جو بالکل نہیں سمجھتا ہے ان باتوں کو، اس عام آدمی کو ہماری اور آپ کی اس گفتگو سے کیا پیغام ہم دینا چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے، یہ شرک اکبر نہیں ہے، بڑا والا شرک نہیں ہے، یہ صرف حرام ہے بس. تو کیا ہم موضوع کو اس کی نگاہ میں ہلکا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ سامنے جو سننے والا ہوگا اس کی نگاہ میں بات ہلکی ہوگی. آپ کی بات بالکل درست ہے، میں اس سے ڈس ایگری نہیں کر رہا. تو آپ میرے بھائی، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہ حرام ہے، شرک نہیں ہے، یا الفاظ میں کیا آپ تھوڑا واضح کریں کہ مطلب اگر حرام بول دیا جائے، شرک نہ بولا جائے، تو کیا مطلب آپ کی تھوڑا وضاحت کریں کہ کیا اگر حرام کہا جائے تو وہ جائز ہو جائے گا؟ نہیں، میں نے تو پہلے کہا نا کہ کسی ایسا آپ کسی بھی علماء کی کتاب نہیں دکھا سکتے جنہوں نے کہا ہے تو کہ یہ اب جائز ہے یا کرو. علماء نے یہ کسی کہا نے نہیں، حرام. جائز نہیں کہا ہے بھائی، جائز کسی نے نہیں کہا ہے. نہیں کہا نا، کسی نے نہیں کہا. میں کہا کچھ، میں نے بلکہ ہاں اس کے خلاف منع کیا ہے. حرام کہا ہے، ناجائز کہا ہے، حرام. گناہ. اور اس لیے مجھے اور آپ کو ایک ساتھ آواز ملا کر کے یہ کہنا چاہیے کہ یہ حرام ہے، بجائے اس کے کہ اس بات پر ہم اور آپ ڈیبیٹ کریں یا بحث کریں کہ کیا یہ شرک اکبر ہے یا صرف حرام ہے. اس پر بحث کرنے کے بجائے ہم دونوں کو ایک متفقہ بیانیہ دینا چاہیے کہ یہ حرام ہے. اور جی دوسری بالکل، بات میں ایگری کرتا ہوں. دوسری بات جو میں نے عرض کیا بھائی، یہ بات کو آپ سمجھیے کہ جب کسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو ہم اس مسئلے کی اصل کو صرف نہیں بیان کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ پیش کہاں آ رہا ہے، یہ مسئلہ کن لوگوں کے درمیان پیش آ رہا ہے، اس کی صورتحال اس وقت کیا بنی ہوئی ہے. ہم اس صورتحال پر حکم لگائیں گے، ہم اصل مسئلہ پر حکم نہیں لگائیں گے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دے دوں، جیسے میں کوئی آپ سے مثال پوچھے کہ کیا جو ہے کوئی مثال پوچھے کہ کیا کرکٹ کھیلنا حرام ہے، جائز ہے یا حرام ہے، تو ظاہر ہے اس کا اصل جواب تو یہ ہے کہ جائز ہے. لیکن اگر وہ کسی ایسے گراؤنڈ کے بارے میں پوچھ رہا ہے، مان لیجئے کسی ایسے اسکول کے بارے میں پوچھ رہا ہے جہاں پر کرکٹ کھیلنے کے چکر میں تمام تر نمازیں چھوڑ دی جاتی ہیں، اذان ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ نہیں جائز ہوگا. جبکہ اصل جواب کیا ہے کہ جائز ہے. تو جب یہ سوال ہمارے سامنے آئے گا اور ہمیں پتا ہے کہ یہ فلاں گراؤنڈ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو ہم اس کا اصل جواب نہیں دیں گے، ہم اس گراؤنڈ کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کر کے جواب دیں گے کہ وہاں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ سارے بچے، نماز ہو رہی ہوتی ہے، جماعت ہو رہی ہوتی ہے، اذان ہو چکی ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے جاتے ہیں، ہم کہیں گے کہ حرام ہے. تو ہم نے اصل کے بارے میں جواب نہیں دیا، ہم نے جو زمینی حقیقت ہے اس کو دیکھ کر کے جواب دیا. اب یہاں پر ہندوستان میں دیکھیں گے کہ قبروں پر جو سجدہ کرتے ہیں لوگ جا کر کے، ان کی صورتحال کیا ہے. ہم بجائے اس کے حرام ہے، شرک اکبر ہے، اس میں پڑھنے کے بجائے جو اصل صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھ کر کے اس پر جواب دیں گے. نہیں پھر ٹھیک ہے، میں اس پہ آپ سے مطلب ڈس ایگری نہیں کر رہا. اگر اس بات پہ آپ جا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. میرا سوال بس وہ ایک ٹاپک پہ تھا، مجھے اس کا جواب مل گیا. جی، یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ بارک اللہ کسی بھی فیک، صورت بارک سے اللہ جائز فیک. نہیں ہے. جی جی، شکریہ بہت بہت. بالکل نہیں جائز ہے. جی جی شکریہ. جزاک اللہ خیر.